منظور ملک صاحب، یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم ہیں، ڈیفینیٹلی بہت سی شرطیں جو ہے وہ لاگو ہوتی ہیں اور ریلیف عوام کو اس طرح سے نہیں مل پاتا ہے. یہ کس حد تک جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے؟ اور سیکنڈ، ہمیشہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں اور انکم ہے ان کو بیلنس رکھنا بے حد ضروری ہے تاکہ ہم اکانومی کو صحیح طور پر لے کر چل سکیں. آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ اس میں کسی حد تک اقدام کر رہی ہے یا ان اقدامات میں ہمیں کسی حد تک سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں آئی ایم ایف کا ریپرزنٹیٹیو تو نہیں ہوں، لیکن میں وکٹم تو ہوں. اصل میں سر پوری قوم وکٹم ہے. وکٹم ہے، ساری قوم وکٹم ہے. ہمیں یہ جب ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو ہم آئی ایم ایف کو پریزنٹیشن دیتے ہیں وہ اس کے اوپر سٹک ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو پریزنٹیشن ہے وہ پراپرلی پرپیئر ہو کے نہیں دی گئی اور اس میں بھی پرسیپشنز اور ادھر ادھر کی چیزیں ڈال دی گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے بجٹ میں جو سب سے بڑے ایشوز آتے ہیں وہ آتے ہیں جو ہم نے ساورن گارنٹیاں دی ہیں، اس کے اندر ایشوز آتے ہیں جو کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں، ایون گیس میں کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں. اسی طرح کے اور بہت سارے شعبے ہیں جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا تو پہلے سے ہی ماننا ہے کہ آپ اپنی گورننس کو آڈٹ کریں. یہ گورننس ایسی ہے کہ جو آپ کو ٹیکسیبل اکانومی یا جسٹیفائڈ اکانومی کی طرف نہیں لے کے جا سکتی. ابھی آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ عام بندہ جو ہے نا وہ ٹیکس نہیں دیتا، یعنی بہت ساری کلاس ٹیکسز نہیں دیتی. جی آپ پرنسپل دیکھیں تو ایف بی آر ٹیکس کلیکٹ کب کرتا ہے؟ ٹیکس تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایکٹیویٹی کریٹ ہو گئی ہو. آپ تو ان سے ایڈوانس ٹیکس لیتے ہیں اور ان سے ایک اور ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے 120% مجھے اضافے کے ساتھ دینا ہے. تو جب میری ایگزیمپشن بھی میں نے لینی ہے، چاہے 100% میں نے ٹیکس جمع کرا دیا جو اس سال کا تھا، وہ کہتے ہیں اس کو 120% بڑھاؤ اور پھر بھی میں تمہیں 3 مہینے 6 مہینے کے لیے ایگزیمپشن دوں گا، اور اس کے ساتھ ایک اور کر دیتا ہے کہ 1% اور آپ نے ود ہولڈ کروانا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ کون سی اکانومی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ سیل ٹیکس کو پہلے ایڈ کریں اور اس کے بعد انکم ٹیکس کو آپ ڈیڈکٹ کریں؟ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ماضی میں ایسی پالیسیز بنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان پڑھ رکھ کے گئے اور ان کو ایک رولر کلاس نے ہمیشہ سے ایڈریس کیا، اور اتنے بڑے بڑے گیپ چھوڑے ہیں کہ اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پاکستان کی اکانومی میں اس طرح کے بلنڈرز ماضی میں چلے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج بھی وہی چلیں گے. ہم نے اس کے لیے کوشش کی. ہم نے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس نے فرسٹ ٹائم ایک شیڈو بجٹ بھی دیا اور مختلف جو فورم تھے ان کے اوپر کنیکٹیوٹی بھی کی، اور ہم نے بتایا کہ اکانومی کا چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ عام آدمی تک اس کی اپروچز کیسے جائیں گی. جو آج بندہ فرض کریں کہ مفتاح اسماعیل عام طور پہ کہتے ہیں کہ 8,000 روپیہ جو پاکستان میں کماتا ہے وہ پاورٹی لائن میں نہیں ہے. مجھے بتائیں 8,000 کا ذرا گھر کا بجٹ تو بنا کے دکھائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایسے ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں جو فگر سوسائٹی کے لیے میچ نہیں کرتے. شاید یہ اس وجہ سے بنائے تھے جب ہم ٹیررزم میں بہت زیادہ انوالو تھے. شاید یہ اس وقت ہم نے فگر ورک کیا جب ہمارے اوپر اور بہت ساری چیزیں مسلط تھیں. لیکن اب تو پاکستان میں بہت اچھے حالات ہیں. آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں، ویری جسے کہتے ہیں آئیڈیل ہے ٹیکنیکلی. اور اس کے بعد دیکھیں کہ پوری دنیا کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی کیسے شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کے حساب سے اپنی بینکنگ سے لے کے اپنے سارے سیکٹر کو. لیکن منظور صاحب، اب توجہ شاید یہ پیش کی جا رہی ہے کہ پوری دنیا ایک جو ہے خاص فیز سے گزر رہی ہے، یا ریجنل حالات ایسے ہیں کہ جن کا ڈائریکٹ افیکٹ پاکستان کی اکانومی پر بھی ہو رہا ہے. شاید یہ توجہ اس وقت پیش کی جا رہی ہے. سر ایسا دیکھیں، ہمیں پولیٹیکل اکانومی کے ساتھ ساتھ ریجنل پولیٹیکل اکانومی بھی پڑھنی چاہیے نا. جی. جب ہم ریجنل میں دیکھتے ہیں تو ریجن میں کتنی زیادہ بینیفٹ ہے، اور ہمارا تو لینڈ لاک بھی نہیں ہے. ہمارے پاس دنیا کی بہترین پورٹس اویلیبل ہیں. ہمارے پاس جو باقی ممالک ہیں ان کے اندر کنیکٹیوٹی موجود ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم ایران سے بھی آئل لے سکتے ہیں. اچھا، ہم نے ایران سے نہیں لیا، ہم کہتے ہیں کہ وایا سمندر آئے. اوکے، سمندر کے راستے آئے گا تو اس پہ پرابلم ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ سر آپ کے جو بزنس کرنے کے لیے مجھے چاہیے تھا نا سرمایہ، وہ سرمایہ آپ میرے پاس رہنے نہیں دیتے. میں بزنس کو کیسے بڑھاؤں؟ اور اگر میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کے ان سے کچھ پیسے لے کے آؤں تو اس کے اوپر بھی آپ کا چیک اینڈ بیلنس بہت عجیب و غریب طریقے سے ہم پہ افیکٹ کرتا ہے. اور سب سے بڑا افیکٹ یہ ہے کہ ایف بی آر ٹیکس کو میری ایکٹیویٹی کے بعد لے لے. جو ایڈوانس ود ہولڈنگ میکانزم ہے اس نے پوری سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیا. میکرو استحکام آیا ہے پاکستان میں، یہ دعوے ہم نے گزشتہ 1 سال کے دوران مختلف وزراء کی جانب سے جو ہے وہ سنے، لیکن ایس ایم ای سیکٹر کو اس طرح سے پروموٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ
جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ مضبوط ہو اور جو اکانومی ہے اس میں ایک فعال کردار ادا کر سکے. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو ابھی کیا کرنے کی اشد ضرورت ہے؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایس ایم ای کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا, وہ بینکوں سے بورنگ بھی اس طرح نہیں کر سکتی, ان کے را مٹیریل امپورٹ کے اوپر بھی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایس ایم ایز کو آپ ٹیکس کو منیمم لگاتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر میری کمپنی ایس ایم ای رجسٹرڈ ہے تو مجھے ہر سال جا کے سمیڈا سے سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ میری کمپنی ایس ایم ای, جبکہ آپ نے اس کا ایک فریم اور اس کی ایک پورا پیرامیٹرز بنائے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد مجھے ایف بی آر میں جانا ہے اور انہیں کہنا کہ جی پلیز مجھے 1% ود ہولڈنگ پہ نہ لگائیں, مجھے 0.25 پہ ہولڈنگ دے دیں. تو ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ ایسی نہیں ہیں. دیکھیں ہمارے دو ایشوز ہیں بڑے, ایک یہ ہے کہ ہماری ہوم کنزمپشن اور ایک ہے ہماری امپورٹ, اور پھر اس کو اگر آپ دیکھیں تو بیلنس کرنے کے لیے ایکسپورٹ ہے. جی ہماری جو امپورٹ ہے اس کی ریپلیسمنٹ اس وقت ہونی ہے جب ہم نے اپنی مینوفیکچرنگ کے اوپر زور دینا ہے. جب ہم اپنی مینوفیکچرنگ پہ زور دیں گے تو آپ کے یہاں کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوگی اور آپ کے یہاں جاب کریشن بھی ہوگا, اور جاب کی کریڈیبلٹی اس حوالے سے ہوگی کہ لوگ اس سے زیادہ پیسہ کما سکیں گے, جو ہم آج ایسیس کر رہے ہیں کہ اگلے سال ایک آدمی کی تنخواہ اتنی ہوگی اور اس کی لائبلٹی ایسے ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کو ہم بیلنس کرتے ہیں فارن ریمیڈیز کے ساتھ. دنیا میں کسی جگہ پہ میں نے اپنا گھر بیچ کے اگر اپنے کاروبار میں ڈالا ہے تو وہ میرا پروفٹ نہیں ہے. وہ جو لوگ آپ نے بھیجے جو کشتیوں سے بیچارے گئے یا کن حالات میں گئے, وہ اپنی فیملی کو پیسہ بھیجتے ہیں, وہ تو ہمارا ایسیڈ ہے. لیکن کیا ہم نے اس ایسیڈ کو ایکسپورٹر کو دے دیے یا امپورٹ کی ریپلیسمنٹ میں دے دیے؟ تو یہ بہت بڑے ایسے کویشچنز ہیں جس کے اوپر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنشیا ہے, جو ہمارے ماہرین ہیں اور جو ہمارے سوسائٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, وہ بیٹھ کے غور کریں کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس کریڈیبلٹی جس کی ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اس کے لیے ایک پراپر راستے پہ چل رہی ہے. جب ہم امپورٹ کو ریپلیس کرنے کو تیار ہوں گے, جب ہم ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے تیار ہوں گے, تو ہمیں اپنا انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہوگا. ہمیں انڈسٹری کو کاروبار کے لیے اسپیس پرووائڈ کرنی ہوگی, نہ کہ اس کے اوپر لائبلٹی ڈال دی جائیں. اور ہر محکمہ دیکھیں 3 محکمے ہیں جس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, بہت سارے محکمے. ایک وہ ہے جو ریونیو کلیکٹ کرتے ہیں, ایک ہے جو انفورسمنٹ کرتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ خام خواہ میں ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں کہ کوئی کانٹریکٹر آ گیا, وہ کہتا ہے جی آپ کا سائن بورڈ اچھا نہیں ہے. اور ہر آدمی کے پاس اختیار ہے میری فیکٹری کو لاک کرنے کا, سیل کرنے کا, میرے اوپر ایز اے چیف ایگزیکٹو FIR کروانے کا, اور اس کے بعد ایک لمبا پروسیس ہے میرا اس سے نکلنے کا. دیکھیں جب تک آپ بجٹ کی اس پراسپیکٹ کو جو اس کی انفورسمنٹ ہے اس کے اوپر کام نہیں کریں گے اور انفورسمنٹ کی کریڈیبلٹی کریٹ نہیں کریں گے, اپنے آپ کو پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرنے لگا. اور وہ اس لیے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا کہ گورنمنٹ نے ماضی میں ان کو ایسی تسلیاں دی ہیں کہ تم لاس بھی کرو گے تو ہم تمہیں پروفٹ دیں گے, ہم تم سے چیز لیں گے نہیں تو بھی آپ کو دیں گے, تم نے اس طرح اس کو مینیج کرنا ہے. تو ہمیں اس سارے کینوس کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے, لوگوں کو کمپٹیٹیونیس کی طرف لے کے آنا ہے, مقابلہ کا رجحان پیدا کرنا ہے. جو جہاں گیپ دیکھے وہاں انویسٹمنٹ کرے, پروفٹ کمائے تو گورنمنٹ کو دے, ریٹیل سیل کرے تو گورنمنٹ کو سیل ٹیکس دے دے.